بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ گھاٹیوں پر گھات لگا کر حملے کیا کرتے اور یوں قافلے ہر صورت نشانے پر آ جاتے۔ اس صورت میں بھی یعنی باغیوں کے ہاتھ قافلوں پر اچانک حملوں کا ایک اصول واضح طور پر لاگو رہا کرتا تھا۔ اس اصول کے تحت مال مویشی اور دولت وغیرہ لوٹنا تو جائز ہے، مگر کسی انسانی جان کا ضیاع کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ اگر باغی غزیہ یا چھاپے کے دوران کسی شخص کو قتل کر دیتے تو قصاص اور انتقام کا قانون لاگو ہو جاتا تھا۔ یہ اصول کو تحریر تو نہیں تھا، مگر پھر بھی حجاز کے صحرا میں طول و عرض ہر جگہ پر ہر شخص بشمول باغیوں کے بھی معلوم تھا اور ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان حملوں میں شاذ و نادر ہی کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھوتا تھا۔ مدینے کے انصار اور دوسرے لوگوں کے پاس آپ علیہ السلام کے حکم پر کیے جانے والے حملے ان حملوں میں شامل ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ دوسری طرف مہاجرین کے ہاں ان حملوں کا حصہ بننے کی ہر ممکن وجہ موجود تھی، چونکہ مدینے کے قابل کاشت اراضی پہلے ہی لوگوں کی ملکیت تھی، اسی لیے مہاجرین کے پاس ان مالکان کا ہاتھ بٹانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ ابھی تک گزر بسر کرنے کے لیے انصار کی مہربانی اور احسان تلے دبے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ ان پر انحصار نہیں کر سکتے تھے، انہیں خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے تھے اور کچھ ثابت کر کے دکھانا لازم تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں بسر رکھتے تھے جہاں غیرت اور مردانگی ہی سب کچھ تھا۔ اس کے علاوہ ایک پہلو اس داغ کو دھونا بھی تھا جو مہاجرین کے ماتھے پر جلا وطنی کی صورت لگ چکا تھا۔ ان کے دلوں میں وقت کے ساتھ یہ ناسور بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ چھاپا مار کارروائیاں ایک ایسا راستہ تھا جس کے ذریعے وہ مکہ کے اشرافیہ پر مڑ کر وار کر سکتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا وار ہوتا جو انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ قریش کے لیے تجارت اور مالی مفادات پر کاری ضرب کسی بھی طور قابل قبول نہیں تھی۔ غزیے کے نتیجے میں مہاجرین مفعول کے بجائے فاعل بن کر ابھر سکتے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔